अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये बात पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का सिर्फ एक पर्पज़ है और वो पर्पज़ है किसी भी क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड की अल्टीमेटली फेट डिसाइड करना कि क्या वो गुनाहगार है या वो बेगुनाह है। यही टर्म मैंने कॉग्निजेंस को रिलेट करते हुए भी आपको बताई थी कि जब भी कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लेती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ है और वो पर्पज़ है टू अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड टू डिटरमिन द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ द एक्यूज। सो इट अदरवाइज मीन्स कि जब भी कोई केस ट्रायल के बाद हतमी तौर पे उसका फैसला किया जाएगा तो या वो कन्विक्शन में ख़त्म होगा या वो इक्विटल के अंदर ख़त्म होगा। अगर तो वो इक्विटल में ख़त्म होता है तो एक्यूज उस अदालत की तरफ से फारिग और वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया जाता है और इसके बाद प्रोसिक्यूशन के पास ये रेमेडी है कि उस एक्विटल को वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर ले। हाई कोर्ट उस पर जो भी डिसीजन करे उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर एक्यूज कन्विक्ट हो जाता है तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, क्योंकि जब कन्विक्ट किया जाएगा तो जाहिर है कोई ना कोई सेंटेंस भी अवार्ड की जाएगी और अगर सेंटेंस अवार्ड की जाती है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने का क्या तरीका, ये आपको सेक्शन 381 CRPC से ऑनवर्ड्स जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस में मिलता है जो कि हर सिचुएशन को डील करता है। जिस वक्त आप 381 CRPC को पढ़ेंगे तो ये रिलेटेड है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो डिस्कशन ये हुई थी कि जब भी सेशन कोर्ट किसी भी ऑफेंस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट देगी, डेथ सेंटेंस देगी, तो उस सूरत में डेथ सेंटेंस तो वो कोर्ट अनाउंस कर देगी लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक वो सेंटेंस हाई कोर्ट से कंफर्म ना हो जाए। और अगर हाई कोर्ट से कंफर्म हो जाती है वो सेंटेंस, बाकी हम दूसरी बातें तो डिस्कस कर चुके थे कि हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर हैं उस मर्डर रेफरेंस को सुनते हुए, लेकिन अगर हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर देती है तो उस सूरत के अंदर ये इंटीमेट किया जाएगा बैक टू दी सेशन कोर्ट के आपकी सज़ा को कंफर्म किया जाता है और फिर सेक्शन 381 CRPC आपको ये बात बताता है कि फिर उसकी एग्जीक्यूशन जो है उसके ऊपर जो है काम शुरू हो जाएगा। और इसके आगे फिर प्रोसीजर है कि उस पर काम होगा कैसे, लेकिन इसके अंदर ये बात भी काबिल गौर है कि अगर डेथ सेंटेंस के अंदर जो ऑफेंस है वो ओबियसली कंपाउंडेबल है और उस सूरत के अंदर जो है अगर लीगल एयर्स ऑफ डेथ डिजीज़ जो कि मर्डर हुआ था जिसकी वजह से इसको भी डेथ सेंटेंस हुई है तो सेक्शन 381 CRPC ये बात कहता है कि ये सज़ा फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होती अगर लास्ट मोमेंट बिफोर दी एग्जीक्यूशन भी लीगल एयर्स जो हैं वो उसको माफ़ कर देते हैं, तो उस सूरत में डेथ सेंटेंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली जो 382 CRPC है वो भी ये बात करता है कि अगर कोई औरत इन्वॉल्व है और उस औरत को डेथ पेनल्टी दी गई है तो 382 कहता है कि अगर वो औरत प्रेग्नेंट होगी तो उस सूरत के अंदर जो हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो या तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है उसको पोस्टपोन कर सकती है टिल दी डिलीवरी ऑफ डेड बेबी, या दूसरी पावर हाई कोर्ट के पास ये भी है कि वो उसको किसी और सेंटेंस के अंदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर कम्यूट कर सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है अगर वो औरत प्रेग्नेंट है और इवन आफ्टर डिलीवरी भी उस बच्चे की वजह से हाई कोर्ट ये समझती है कि उस बच्चे को दुनिया में आते ही जो है वो माँ से महरूम नहीं होना चाहिए, तो हाई कोर्ट के पास ये रीजंस लिख के ये पावर मौजूद है, वर्ड मे का यूज़ हुआ हुआ है कि वो कर सकती हैं, तो हाई कोर्ट उसको कम्यूट कर सकती हैं इन दी डेथ सेंटेंस को इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो ये आपका 382 CRPC जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ये बात आपको तहरीर मिल जाएगी। इसके अलावा फिर आपका जो 382A CRPC और 382B CRPC ये रेलेवेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर प्रैक्टिकल वर्क। 382A CRPC तो एक जनरल रूल है जिसके साथ आप लोग मिला के पढ़ेंगे 426 2A CRPC को, जहाँ पर दो मुख्तलिफ ऑफेंसेस की बात की गई है।
یہاں پر جو 382A CRPC ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ کسی بھی کیس کے اندر، ویسے میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ کرمنل کورٹ کے پاس ریویو کی پاور نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنے فیصلے کو خود سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے، نہ ہی وہ اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتی ہے، نہ ہی وہ اپنے فیصلے کو سسپینڈ کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے لیجسلیچر نے ایک پاور ٹرائل کورٹ کو ہی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو کسی نان بیلیبل اوفینس کے اندر سزا دیتے ہیں اور وہ سزا جو ہے وہ 1 سال سے نیچے ہے، لیس دین 1 ایئر ہے کسی بھی نان بیلیبل اوفینس کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل کورٹ کی پاور ہے کہ اس شخص کو وہ اریسٹ نہ کریں فار دی پرپز آف ایگزیکیوشن، بلکہ اس کو یہ آپشن دیں کہ اگر وہ آپ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ صرف بیل بانڈز دے دے، اور تب تک اس کو اجازت دے دی جائے گی جب تک اس اپیل کا ٹائم پیریڈ لیپس نہیں کرتا، تب تک اس کی یہ سزا ایگزیکیوٹ نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اگر کسی بھی جرم کے اندر کوئی بھی عدالت اگر کسی کو کنوکٹ کرتی ہے اور وہ امپریزنمنٹ 1 سال سے نیچے ہوتی ہے، تو اس کو اریسٹ کرنے کی بجائے فوری طور پہ یہ آپشن دی جائے گی کہ یو ہیو اے رائٹ آف اپیل، اور اگر تم مجھے صرف بیل بانڈز اس حد تک دے دو کہ تم جو ہے اپیل کرو گے اس فیصلے کے خلاف، تو میں اپنی سزا کو آج ہی سسپینڈ کر دیتا ہوں ٹل دیٹ پیریڈ، اور جب اپیل ہوگی تو اوبیسلی اس اپیل کی کاپی وہ آ کے عدالت میں سبمٹ کر دے گا، اور پھر وہ تب تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا، یا ادروائز اگر وہ کورٹ کوئی اور حکم دے تو اور بات ہے، لیکن وہ جو بیل بانڈ ہے وہ پہلے نیچے دیا جائے گا، اور اگر اپیل فائل کر دیتا تو وہی بیل بانڈ پھر ایپلیٹ کورٹ وہاں پہ خود اس سے لے لے گی۔ تو یہ پاور آپ کی 382A CRPC کے اندر ہے۔ پھر آپ کا آ جاتا ہے 382B CRPC۔ اکثر لوگ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے ججمنٹس کے اندر benefit of 382B CRPC is hereby given to the accused۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بیل کے کنسیپٹ دیتے ہوئے کہ ایکیوز جو ہے جس وقت اریسٹ ہو جاتا ہے کسی بھی کیس کے اندر، تو اوبیسلی ہو سکتا ہے کہ وہ نان بیلیبل اوفینس کے اندر کبھی 2 ماہ کے بعد بیل آؤٹ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اوفینسز ایسے نیچر کے ہیں کہ وہ 1 سال کے بعد بیل آؤٹ ہو، کچھ اوفینسز کے اندر ہو سکتا ہے وہ 3 سال کے بعد بیل آؤٹ ہو اور تب تک وہ ان کسٹڈی رہے، کچھ کیسز کے اندر ہو سکتا ہے وہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ اس سے بھی بعد میں عرصے کے بعد جیل سے باہر آئے۔ اب جس وقت تک تو وہ اس کیس کے اندر جیل کے اندر ہے، تب تک تو اوبیسلی اس کیس میں اگر اس کی کنوکشن ہو جاتی ہے تو وہ سارا پیریڈ جو ہے کیا وہ کاؤنٹ ہوگا ان دی فائنل سینٹینس ایوارڈڈ بائی دی کورٹ یا نہیں؟ یہ کورٹ کے اوپر ہی ڈسکریشن جو ہے وہ رکھ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ کیا آپ نے اس پیریڈ کو کاؤنٹ کرنا ہے یا اس کو ایکسکلوڈ کر کے آپ نے جس دن اس کو 0 سے اریسٹ کیا یا جس دن آپ نے سینٹینس ایوارڈ کی، کیا اس دن سے اس کو شروع کرنا ہے۔ اور اگر کورٹ بینیفٹ آف 382 CRPC نہ دے تو اس صورت کے اندر جس دن وہ بندہ سینٹینس ہوا اس دن سے وہ جو ہے سزا کاؤنٹ ہوگی۔ اب ایگزامپل یہ لے لیتے ہیں کہ ایک ایکیوزڈ ہے، فار ایگزامپل وہ 392 PPC کے اندر وہ اریسٹ ہوا، اریسٹ ہونے کے بعد اس کا چلان سبمٹ ہو گیا، چلان سبمٹ ہونے کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ اب ٹرائل چلتے چلتے 7-8 ماہ ہو گئے اور ٹرائل ابھی کنکلوڈ نہیں ہوا کہ 8 ماہ وہ جیل میں رہا اور ایک دم اس کی ضمانت ہو گئی کسی نہ کسی گراؤنڈ پہ، اور اس کے بعد وہ ان کسٹڈی پیش ہونے کی بجائے وہ بیل پہ پیش ہونے لگ گیا۔ اب جس وقت وہ بیل پہ پیش ہوا تو ظاہر ہے اسی کیس کے اندر وہ 8 ماہ کی امپریزنمنٹ تو پہلے کاٹ چکا ہے،
تو اب جس وقت وہ بیل پہ پیش ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا، اور ٹرائل کنکلوڈ کرتے ہوئے کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کو اس کیس کے اندر 3 سال سزا دی جاتی ہے۔ اب کویسچن یہ رائز ہوگا کہ جب اس کو اس میں کسٹڈی میں لیا گیا تو کیا اب 3 سال آج سے شروع ہوں گے جس دن اس کو اریسٹ کیا گیا، یا جو وہ بیل لینے سے پہلے کا پیریڈ تھا وہ بھی اس کے اندر سے ڈیڈکٹ ہوگا؟ تو 382 سی آر پی سی جو بی ہے وہ یہ چیز ہے کہ کورٹ اگر اس کو یہ بینیفٹ دے دے 382 سی آر پی سی کا، تو اس صورت کے اندر اس کا جو پچھلا پیریڈ ہے جو اس نے قید میں گزارا اسی مقدمے کے اندر، تو وہ پھر اس کی اس 3 سال میں سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا، وچ مینز کہ وہ باقی سزا 2 سال 4 مہینے جو ہے وہ اس کے اندر اسی کیس کے اندر گزارے گا، اور وہ 8 ماہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو 382 ہے بے شک ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے اگر آپ اس کی لینگویج بھی پڑھیں، لیکن اب یہ ڈسکریشن نہیں رہی، بلکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ان گنت ججمنٹس اب اس پوائنٹ پہ آ گئی ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ 382 سی آر پی سی کا بینیفٹ ہر صورت میں ایکیوزڈ کو دینا ہی چاہیے، اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جب وہ بینیفٹ نہ دیا جائے۔ سو اب اس کے اندر اگر آپ 382 جو ہے آپ اس کی لینگویج پڑھیں تو وہاں پہ کورٹ کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ if the court decides، تو اب اس کے اندر جو ورڈ انسرٹ کر دیا گیا وہ بھی شیل کا ورڈ یوز کر دیا گیا، جس کے بعد اب جو ایکیوز جتنا عرصہ اس کیس کے اندر ڈیٹینڈ رہا دیٹ پیریڈ شوڈ بی ڈیڈکٹیڈ فرام دی ایکچوئل سینٹینس ایوارڈیڈ بائی دی کورٹ۔ سو یہ آپ کا جو پریکٹیکل ہے 382 سی آر پی سی، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ یہ کس طرح ایکچولی اپلائی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی پھر نیکسٹ 382 سی آر پی سی ہے، یہ بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایکیوزڈ کئی ڈیفینسز لے سکتا ہے، وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کورٹ ایکوٹ کرنے کی طرف جاتی ہے تو اس صورت کے اندر تو اس کے ڈیفینسز سچے ہیں یا جھوٹے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس ناکام ہو جائے پروو کرنے کے لیے۔ لیکن 382 سی اس کی ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر کورٹ ایکیوزڈ کو کنوکٹ کر دیتی ہے تو کنوکٹ کرتے ہوئے اس کے جو ڈیمنر کے طور پہ یہ دیکھے گی کہ اس نے کتنی فالس جو ہیں پلیز انٹروڈیوس کروائی ہیں، کتنے فالس جو ہیں اس نے یا اسکینڈلس یا فریولس جو ہیں اس نے ڈیفینسز لیے ہیں، اور اٹ کوڈ بی کنسیڈرڈ ایز ون آف دی گراؤنڈ فار ایوارڈنگ ہم سینٹینس۔ اگر میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز وہ سرکمسٹانسز ہیں جہاں پہ کورٹ ایون ایوارڈ کرتے ہوئے سینٹینس جو ہے وہ سٹل رحم جو ہے وہ کھاتی ہے ایکیوز کے اوپر کہ بے شک اس نے جرم کیا اور اس کو سزا بھی دینی چاہیے، لیکن اس کو یہ سرکمسٹانسز ایسے حاصل ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو میکسیمم سزا نہیں دے رہا، یا میں اس کو زیادہ سزا نہیں دے رہا، میں اس کو کم سزا دے رہا ہوں جو کہ ایکچوئل اس اوفینس کی ہے اس سے کافی کم سزا دے رہا ہوں کیونکہ اس کو یہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز حاصل ہیں۔ سائملٹینیسلی جس وقت ایکیوز فالس یا اسکینڈولس جو ہے پلیز انٹروڈیوس کرتا جائے گا اور الٹیمیٹلی پروسیکیوشن اس کا کیس پروو کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو پھر کورٹ سینٹینسنگ کرتے ہوئے جو ہے اس کی ایسی فالس پلیز کو بھی ان کنسیڈریشن لا سکتی ہے اور اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے سینٹینس کی کوانٹم جو ہے اس کو ڈٹرمن کر سکتی ہے۔